قرآن پاک میں ہے نا کہ دو پیغمبر ہیں اور آپس میں یہ معاملہ ہو گیا، تو اس وقت جناب ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، مطلب اے میرے بھائی ایسا نہ کرو اور میری داڑھی نہ کھینچو، یہ میں ان لوگوں کو سمجھاتا رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں بچڑے کو خدا بنانے سے، میں ان کو روکتا رہا مگر یہ نہ رکے تو میں کیا کروں، یہ نہ رکے۔ لیکن یہاں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ اگر لڑائی جھگڑا بھی کسی جگہ پہ ہو جائے تو دیکھنا پڑے گا ہر جگہ پہ دو بندے آپس میں، یہ میں امون کی نہیں بات کر رہا پیغمبروں کی، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپس کی، کہ دو بندوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہر بار یہ کہنا کہ ایک حق پہ ہے دوسرا لازمی باطل پہ ہے، یہ نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ ہر بار نہیں ہوتا، جیسے میں نے بات کی نا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مولا علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے لیکن باطل پر نہ تھے۔ یہ کہنا روافظ کا کہ نعوذ باللہ وہ باطل پر تھے، باطل پر تو وہ ہوتا ہے کہ جو گیا پھر وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا، پھر وہ صحابی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حبیب کا صحابی ہے یہ کہہ دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، پھر اللہ نے ہر نبی کے صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور یہاں تک قرآن نے اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کریں گے صحابہ، ان کے آپس کے جھگڑوں کو، معاملات کو، تنازعات کو، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے کچھ لغزشیں ہوں گی لیکن اللہ میری نسبت صحبت کی وجہ سے اللہ لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ جب اللہ معاف فرما کے کہتا ہے جاؤ جنت دے دی ہے، اتنے بندہ کہہ رہا ہوں جی بس نہیں جی میں نے امید ہے جی انشاءاللہ سے جنت جائیں گے، نعت خان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جہنم ہاتھ تو لگا کے دیکھے، میں حضور کا غلام ہوں۔ یار ہم 14 صدیوں بعد حضور کے غلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے جہنم ہاتھ تو لگا کے دیکھے، تو جو انہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہو، صبح و شام حضور کی زیارتیں کی ہوں، جو انہوں نے مولا علی کا زمانہ پایا ہو، ان کے ساتھ رہتے رہے ہوں، ان کی بات کرنا جن کو خود مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ میرا بھائی لگتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے کزن تھے نا حضرت عثمان غنی، جب وہ شہید کیے گئے بے دردی کے ساتھ تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا، کہا تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ہمارے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، رہبر و رہنما ہیں، آپ خلیفہ چہارم ہیں، تو آپ بڑے ہیں تو میں آپ سے ہی کہوں گا اور کس سے کہوں کہ آپ میرے جو کزن ہے اس کے قتل کا دیکھیں تو صحیح، جس نے قتل کیا اس کو پکڑیں۔ مولا علی فرماتے تھے تم پہلے بیعت کرو، تم پہلے بیعت کرو، تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں، بیعت تب کروں گا کہ جب ان کو پکڑ لیا جائے۔ یہاں پر لوگ غلطی کرتے وہ خلیفہ نہیں مانتے تھے، خلیفہ نہیں مانتے تھے تو ان سے مطالبہ کیوں کرتے تھے؟ اس میں بات سمجھنے والی ہے کہ وہاں پر خطائے اجتہادی ہوئی، حق پر کون تھے؟ مولا علی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یا علی میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت آئے گا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ شہید کیا جائے گا بڑی بے دردی کے ساتھ، اس وقت حق پر وہ ہوگا جو عثمان غنی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو وہ استدلال بناتے تھے اپنی بات کا، اور فرماتے تھے کہ اس حدیث کی روشنی میں عثمان غنی کے ساتھ ہوں، پہلے ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ تو پہلے حضرت مولا علی کا جو استدلال تھا وہ زیادہ اچھا تھا اور حق پر تھا، وہ فرماتے تھے پہلے اسٹیبل ہو جائیں، ذرا حکومت مضبوط ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور ابھی جو بلوائیوں نے بڑا ادم مچایا ہوا ہے، جب طاقت میں وار ہو جائیں گے، طاقت میں آ جائیں گے اور بہترین ماحول ہو جائے گا پھر بدلہ لیں گے۔ تو بہرحال میں کافی دور چلا گیا اس مسئلے سے، مجھے بات یاد آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا یہ آپس میں مکالمہ ہوا۔ اب دیکھیے آگے فرمایا جو لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کون سے نبی کی؟ النبی الامی، وہ جو امی ہے۔ یہاں امی پر بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی کہ بھئی وہ ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے۔ بھئی امی کا ہر جگہ ان پڑھ معنی نہیں ہوتا، امی سے نکلا ہے، اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں دیکھو ہم اپنی امی کو امی کہتے ہیں، بیسیکلی عربی میں امی کہتے ہیں لیکن ہم نے امی سے امی کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ امی کیوں ہے ہماری ماں؟ امی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اصل ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری وجہ ہے، ہم نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتی،
فرمایا نبی وہ ہے، وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اس لیے امی فرمایا وہ بنیاد ہے تمہاری، کائنات ساری کی بنیاد مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس کے اتباع کرنی ہے جس کو رب نے امی بنا کر بھیجا ہے، کائنات ساری کی اصل بنیاد اور جڑ بنا کر بھیجا ہے کہ اگر وہ کائنات میں نہ ہوتے تو کائنات معرض وجود میں نہ آ سکتی۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے تذکرے رب نے انجیل میں بھی کیے ہیں، تورات میں بھی کیے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، اور وہ ایسے نبی ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا، ینہاہم عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حلال کرنے والا صرف اللہ ہے، بس حلال و حرام اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ سورہ تحریم کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ دیکھو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب آپ اس چیز کو کیسے حلال کر سکتے ہیں جس کو ہم نے حرام کیا؟ میں نے کہا وہ قرآن کی آیت ہے تو یہ میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ رسول پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آگے فرمایا اے لوگو اللہ نے رسول کو تمہاری طرف ساری کائنات انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حدیث پاک بھی ہے نا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور نے فرمایا میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یار کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ ہو مومن، قرآن کو ماننے والا، اور کہے کہ رسول ابھی نہیں ہے۔ قرآن کہے کہ وہ ساری کائنات کی طرف بنا کر بھیجے گئے ہیں، واپس نہیں بلائے گئے، بھیجے گئے ہیں۔ کب تک بھیجے گئے؟ قیامت تک، کہ ہر مخلوق کی طرف بھیجے گئے، آلے بھی ہیں نے، ایتھے بھی ہیں نے، اتھے بھی ہیں نے، رسول بن کے سب کی طرف آئے، وہ بندہ کہ نہیں ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے؟ وہ حاضر ناظر کا انکار کر دے، وہ کہے یا رسول اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ کیسے نہ کہے، قرآن کہتا ہے وہ رسول ہیں، تمہاری طرف بنا کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، واپس بلائے نہیں گئے، صبح قیامت تک وہ تمہاری طرف ہے، اور آخری نبی ہونے کا یہی معنی ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نہیں ہے، تم کسی کا کہو ان کو چھوڑ کے کوئی اور ہوگا، اب یہی ہے صبح قیامت تک۔